السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے اللہ رب العزت کے بہت ہی باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ حشر سورہ نمبر 59 ورس نمبر 18 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. یعنی تم میں سے ہر ایک بندہ یہ دیکھے کہ قیامت کے لیے کیا کیا کام کیے، کیا آگے بھیجا، مطلب کیسے عمل کیے، اس دن کے لیے کیا سرمایہ تم نے جمع کر کے رکھا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو اللہ رب العزت سے ڈرنا یہی تقویٰ ہے. انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور دیکھ لے کہ میں نے کیسے کام کیے، آگے میں کیا بھیج رہا ہوں اور میں نے پیچھے کیا چھوڑا. اللہ تعالیٰ میرے کاموں سے آیا خوش ہے یا پھر ناخوش ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیشہ ہم پر ہو. اللہ رب العزت ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنی طاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیں گے. تو چلیے بات کر لیتے ہیں حافظ صاحب سے. جنید احمد آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں ہم نے کل کیا پڑھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے کل پڑھا تھا رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اور پڑھا تھا خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. جی تو مجھے یہ بولے کہ افعال جو ہوتے ہیں، افعال کس کس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں؟ جی سر. کیا افعال رباعی ہو سکتے ہیں؟ کیا جی سر. افعال رباعی ہو سکتے ہیں؟ رباعی ہو سکتے ہیں. ثلاثی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی. جی سر. اچھا، ثلاثی بھی ہو سکتے ہیں. خماسی ہو سکتے ہیں؟ نو سر، خماسی صرف اسما ہوتے ہیں. ہاں، خماسی صرف اسما ہوتے ہیں. چلیے ماشاءاللہ. تو چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج وائس بہت زیادہ بریک ہو، آج نیٹ ورک پرابلم ہو، کیونکہ ہمارے یہاں سے نا بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہے. میں بھی فلکچویشن ہو سکتی ہے نیٹ ورکس میں. تو ریلی سوری فار دی انکنوینئنس. جہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو آپ لوگ بولیے گا، انشاءاللہ عز و جل میں ریپیٹ کر لوں گا. تو چلیے، سب سے پہلے ہم نے بات کر لی تھی 6 اقسام کی. اس کے بعد ہم نے بات کر لی تھی 6 اقسام کی. آج ہم بات کر لیں گے 7 اقسام کی. 7 اقسام. یہ 7 اقسام کیا ہوتا ہے؟ میں نے پرسوں بولا تھا، فارسی میں 7 کو کہتے ہیں، 1 کو یک کہتے ہیں، 2 کو دو کہتے ہیں، 3 کو سہ کہتے ہیں، 4 کو چہار، 5 کو پنج، 6 کو شش، 7 کو 7، 8 کو ہشت، ایسے 9 کو 9. تو یہ ڈفرینٹ نام ہے، ہمارے پاس گنتی ہے فارسی میں. تو 7 اقسام یعنی جب ہم کلمہ کی 7 ڈفرینٹ اقسام میں کلاسیفیکیشن کر لیں گے، یعنی کلاسیفائی اور کلمہ ان ڈفرینٹ 7 کلاسز، 7 ٹائپس. تو اس کلاسیفیکیشن کو ہم کہتے ہیں 7 اقسام. ٹھیک. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہ دیکھ لیں گے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سر پڑھا کیا رہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے فائدہ ملے گا اس سے. جسٹ یہ بیسکس ہے، آگے جو بات ہم کرنے والے ہیں وہاں ہم یہی ٹرمینالوجی یوز کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات کروں تھوڑی بیسک کی. آپ لوگ مجھے بولے حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ چلیے سعدیہ بولے حروف علت کس چیز کا نام ہے؟ السلام علیکم. حرف علت واو وعلیکم الف اور السلام. یا کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. واو الف اور یا ان کو حروف علت کہتے ہیں. اب ان 3 الفابیٹس کے سوا جتنے بھی الفابیٹ بچے نا، با سے لے کر
یا تو اس میں خیر آ گیا, ہاتھ جتنے بھی ہوں گے نا ان سب کو ہم حروف صحیح کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حروف صحیح. حروف صحیح. حروف علت یہ 3 ہے, ان کے سوا جتنے بھی حروف ہوں گے, جتنے بھی الفابیٹس ہوں گے ان کو ہم حروف صحیح کہیں گے. حروف صحیح کون سے ہو گئے؟ all other alphabets. کیا ہو گیا اس کو؟ alphabets except حروف علت. حروف علت کے بغیر جتنے بھی ہوں گے نا ان سب کو ہم حروف صحیح کہیں گے. ٹھیک, انہیں ہم حروف صحیح کہیں گے. ایکچولی صحیح بھی نہیں کہیں گے, صحیحہ کہیں گے. صحیحہ ہونا چاہیے. ایک منٹ میں اس کو سے, کیونکہ ابھی آگے صحیح ہم دوسری جگہ یوز کر لیں گے, تو صحیحہ اس کو لکھ لیں گے. حروف صحیحہ. صحیحہ. ٹھیک, حروف صحیحہ. حروف علت واو الف اور یا کو گئے, اور واو الف اور یا کے سوا عربی میں جتنے بھی الفابیٹس ہیں, جو 25 الفابیٹس بچتے ہیں, ان کو ہم حروف صحیحہ کہیں گے. ٹھیک, یہ سمجھ آ گیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ جی سر. چلیے اب دیکھیے, جو ہفتہ اقسام ہماری ہے نا, جو یہ کلاسیفیکیشن ہے, اس میں ہم کلمہ کو 7 ڈفرنٹ کلاسز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. جو بندہ آج پہلی بار بھی کلاس میں آیا ہو اس کے لیے بھی ہے, وہ بھی سمجھ جائے گا, کیونکہ اکثر لوگ نا اس کو پہلی دوسری کلاس میں ہی پڑھاتے ہیں. تو اس کو 7 ڈفرنٹ کلاسز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی کلاس ہے صحیح. صحیح, یہاں میں نے صحیح لکھا, اور یہ صحیح ایک کلمہ کی ٹائپ ہے صحیح. اس کے بعد ہے محموز. محموز دوسرا ہو گیا محموز. تیسرا مضاعف. مضاعف. ایسے ہی چوتھا مثال. آئی ہوپ کہ آپ لوگ پین کاپی لے کر بیٹھے ہوں گے اور آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور ایک ہوتا ہے اجوف. میرے ایک ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے کہ ایسا مانو بیٹا کہ آپ کے تھم میں بھی میموری ہے, جب تم لکھ لو گے نا تو یاد رہے گا. اور میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب تک میں خود نہ لکھ لوں تو اچھی طرح سے نہ میں سمجھ پاتا ہوں نہ میں یاد رکھ پاتا ہوں. جب خود لکھ لیتا ہوں نا تو الحمدللہ وہ اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ جاتی چیزیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کر لیں. اجوف. اس کے بعد ہے ناقص. ناقص. اور ناقص کے بعد لفیف. لفیف. یہ 7 1 2 3 4 5 6 اور 7, یہ 7 ٹائپس انشاءاللہ تعالی ہم کلمے کی پڑھ لیں گے. تو پہلے ہم نے سے اقسام پڑھ لے, اس میں ہم نے اسم فعل اور حرف میں کلمہ کو ڈیوائڈ کر لیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا جو 6 اقسام میں ہم نے دیکھا تھا, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کی باتیں ہم نے کر لی تھی. تو آئیے اب ہم ہفتہ اقسام کو دیکھ لیں گے. ان میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے صحیح. یہ صحیح کس چیز کا نام ہے, ہم کس کلمہ کو صحیح کہیں گے دیکھ لیں. صحیح سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہے صحیح. ہم نے صحیح کی بات اس سے پہلے کر لی ایک بار, بولے گا کب کی تھی, کب کر لی تھی؟ جی سید صاحب, کب کر لی تھی ہم نے صحیح کی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھتے ہیں سید صاحب صحیح بولتے کہ نہیں. سر شاید اعراب میں. شاید نہیں, پکا اعراب میں کی تھی جب ہم نے کہا تھا مفرد منصرف صحیح. یاد آیا؟ تو صحیح کی ڈیفینیشن بولی تھی, کیا بولی تھی؟ سر بول دیجیے آپ نے کچھ نہ کچھ, اب یاد آپ نے رکھ لیا, ہم کیوں رکھیں. دیکھیں صحیح ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. جیسے آپ لوگ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں نا, فزکس میں آپ لوگ نیوٹونین فزکس الگ سے پڑھتے ہیں, پھر ماڈرن فزکس الگ سے پڑھتے ہیں. نیوٹونین فزکس میں ہم لوگ میکینکس پڑھ لیتے ہیں اکثر. تو اس کے بعد ہم ماڈرن فزکس میں جو آئنسٹینز تھیوری آتی ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اوور آل کل ملا کے سب کا سب کیا ہے وہ فزکس ہی ہے. تو ہم نے کلاسیفائی کیوں کیا اپنی فزکس کو, تاکہ ہم آرام سے اس کی اسٹڈی کر پائیں. ایسے ہی جب آپ لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں, جو اسکول لیول پہ پڑھ لیتے ہیں, یا جو کیمسٹری میں پھر اپنا فیلڈ بناتے ہیں, تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلے
फिजिकल केमिस्ट्री अलग से पढ़ लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज अलग से पढ़ लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री अलग से पढ़ लेते हैं। तो ये सब डिफरेंट ऐसे ही आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ भी जो हमारी अरबिक लैंग्वेज है ना, इसको हम एक्चुअली 2 डिफरेंट साइंसेज में पढ़ लेते हैं। जो लोग अरबी पढ़ाते हैं ना, वो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं। तो मैं आज 135 लेक्चर में ये 2 टर्म्स यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, एक इल्म नहव, एक इल्म सरफ। अगर मुझे जरूरत ना पड़ती इन वर्ड्स की तो मैं बोलता भी नहीं है। देखिए इल्म नहव क्या होता है, इल्म सरफ क्या होता है। जो इल्म नहव है ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो कलिमा होता है ना, कलिमा, तो कोई भी कलिमा, मान लीजिए अगर अपने पास कलिमा इस्म है, ठीक, अगर अपने पास इस्म है तो हम देख लेंगे कि आए इस्म मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। ठीक, इसके साथ साथ सबसे पहले देख लेंगे ये मुअर्रब है मबनी है। अगर मबनी है तो फिर इसका आखिर बदलेगा नहीं। अगर ये मुअर्रब है तो इसका आखिर कैसे बदलेगा, किस आमिल की वजह से क्यों बदलेगा, इसमें एराब में क्या चेंजिंग आएगी। दैट मीन्स कि हम एराब की स्टडी इल्म नहव के अंदर कर लेते हैं। इल्म नहव के अंदर अक्सर हम एराब की स्टडी कर लेते हैं। ठीक, और इल्म सरफ में हम क्या कर लेते हैं ना, इल्म सरफ में हम एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास से दरबुन, जैसे हम बनाएंगे दौरबा दौरबा दौरबू दौरबा दौरबा दौरबने दौरबता दौरबतुमा वगैरह, बहुत लंबा है, आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ भी लिया है आधा। तो ये एक वर्ड से हमने बना लिया, कलिमा से बना लिया। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें कौन से रूल्स फॉलो होंगे, वो सब रूल्स हम इल्म सरफ में लिख लेते हैं। ठीक, इन्हें एक कलिमा से इसके डेरिवेटिव्स बनाना, इसके डेरिवेटिव्स हम फ्रेम कर लेते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो जब हम इनकी स्टडी कर लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत बड़ी कुछ फिगर्स हैं, बहुत बड़े कुछ माहिरीन है इल्म नहव के, और इल्म सरफ के कुछ बहुत बड़े माहिरीन हैं। जैसे आप लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, न्यूटन है अपना, लेबनीज है अपना, ऐसे गलीलियो गलीली है अपना, या बहुत सारे लोग हैं वहाँ भी। और मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग देख लेंगे हेजनबर्ग है और आइंस्टीन है, श्रोडिंगर है, तो ऐसे ही लोग हैं। तो यहाँ भी इल्म नहव में अगर हम देखें, अल्लामा सिबवी है, अल्लामा आमश है, अल्लामा जुरजानी है, तो बहुत सारे हैं। और इल्म सरफ में भी बहुत सारे ऐसे ही हैं। तो इल्म नहव और इल्म सरफ, इन नहवियों के नज़दीक इन ऐसे उलमा को हम नहवी कहते हैं जो इल्म नहव पढ़ लेते हैं, और जो इल्म सरफ पढ़ते हैं उनको हम सरफी कहते हैं। नहवियों के नज़दीक इस सही की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, और सरफियों के नज़दीक थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं दोनों डेफिनेशन यहाँ लिख लेता हूँ। एज पर सरफी उलमा, एज पर सरफीज, एज पर सरफी उलमा, जो सरफी उलमा है, जो इल्म सरफ के माहिरीन है, वो कहते हैं कि जो सही क्या है। देखिए वो लोग क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि सही के लिए पहली बात, कोई हर्फ जो हमारा कलिमा होगा, जो हमारा वर्ड होगा, उसकी बात कर रहे हैं कि कोई हर्फ असली, जो भी कोई अपना इसमें हर्फ असली होगा। हर्फ असली आप लोगों को पता है क्या है, जो रूट वर्ड में हरूफ होंगे उनको हर्फ असली कहते हैं। कोई हर्फ असली ना हर्फ इल्लत हो, ना हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत ना हो। ठीक, हर्फ इल्लत ना वाव हो, ना अलिफ हो, ना ही या हो। यानी रूट वर्ड में ना ही वाव पाया जाए, ना ही अलिफ पाया जाए, ना ही या पाया जाए। ये एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 क्या कहते हैं, हमजा भी ना हो, हमजा ना हो, यानी कोई हर्फ असली हमजा ना हो। चलिए मैं अच्छी तरह से भी लिख देता हूँ। कोई हर्फ असली हर्फ इल्लत ना हो, हमजा ना हो। ये सरफी लोग कहते हैं कि हम सही ऐसे कलिमा को कहेंगे, ऐसे वर्ड को कहेंगे जिसके तमाम हरूफ असलिया जो होंगे ना, उनमें से ना ही कोई हर्फ इल्लत हो और ना ही उनमें से कोई हमजा हो। सर हमजा और अलिफ में क्या फर्क है? अगर अलिफ विदाउट हरकत होगा तो अलिफ कहलाएगा, अगर अलिफ पे हरकत आ गई तो हमजा कहलाएगा। ठीक, तो ये फर्क है दोनों में। और एक कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जो है ना, कि अल्फाबेट्स की रेपिटेशन ना हो। अल्फाबेट्स की रेपिटेशन ना हो, रेपिटेशन ना हो।
سر کیا مطلب؟ دیکھ لے مطلب کیا ہے. میں یہاں پہ اگزامپل سمجھا. چلے میں یہ چیز مٹا دیتا ہوں یہاں. دیکھ لیں ایگزامپل. جہاں میں ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. آڈیو ویڈیو کلیئر ہے نا سب؟ مدینہ جی سر. جی. فار ایگزامپل اپنے پاس ہے سمپل ورڈ نصرن. نصرن کہتے ہیں مدد کرنے کو، مدد کرنا. دیکھیں نصرن یہ روٹ ورڈ ہی ہے خود، یہ اپنا روٹ ورڈ ہے نصرن. اس میں کوئی حرف علت آپ کو دکھ رہا ہے؟ کیا واو ہے، الف ہے، یا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حمزہ دکھ رہا ہے؟ وہ بھی نہیں دکھ رہا. کیا اس میں کوئی بھی الفابیٹ 2 بار یا 3 بار ریپیٹ ہو رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے، نہ ہی اس میں حروف علت ہے، نہ ہی اس میں حمزہ ہے. تو ایسے لفظ کو ہم، ایسے کلمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صحیح ہے. یہ کلمہ کیا ہو گیا؟ صحیح کہلائے گا. یہ کلمہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے جی؟ مدینہ ہانا تو بولے. جی سر. یس سر. چلے آپ لوگ مجھے بولے کتابن کیا ہے؟ کتابن صحیح ہے. کتابن یہ صحیح ہے. از اٹ صحیح اور ناٹ؟ جلدی، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ Yes, صحیح. sir. صحیح. کیوں صحیح ہے؟ اس میں تو الف بھی ہے نا. سر اس پہ حرکت نہیں ہے. سر یہ اب تو روٹ ورڈ میں نہیں حرف ہے. علت ہے نا. الف حرف علت ہے کہ نہیں ہے؟ واو سر الف اور روٹ یا ورڈ میں نہیں ہے. تینوں. ہاں یہ روٹ ورڈ میں الف نہیں ہے. ہمیں روٹ ورڈ چیک کرنا ہے. ہم نے کیا کہا؟ کوئی حرف اصلی حرف علت نہ ہو. حرف اصلی بولے تو روٹ ورڈ. روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ کاف، تا، با. کتبن لکھنا، یہ کتاب کا روٹ ورڈ ہے. اس میں کوئی حرف علت بھی نہیں، اس میں حمزہ بھی نہیں، اور اس میں ریپیٹیشن آف ورڈز بھی نہیں. ریپیٹیشن آف ورڈز ہم اس کلمہ میں دیکھ لیں گے، اس ورڈ میں دیکھ لیں گے. ریپیٹیشن آف الفابیٹ، سوری ناٹ ورڈز. اس میں کاف ایک ہی بار ہے، تا ایک بار، الف ایک بار، با ایک بار. تو اس میں بھی ریپیٹیشن آف الفابیٹس بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی صحیح ہو گیا. اس کو بھی ہم صحیح کہیں گے. سمجھ آیا مدینہ؟ سمجھ آیا؟ آیا نا؟ سمجھ آیا؟ Yes, sir. جی سر. ہاں جی. اچھا بتایا. اب میں نے اس ٹائم آپ لوگوں کو بولی تھی نا نحوی علماء کے اکارڈنگ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایز پر نحوی علماء کس کو بولتے ہیں صحیح؟ جس کا بولے. آخری حرف ہاں حرف جس کا علت نہ، آخر، حرف علت نہ. جس کا آخری حرف، جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو. میں چھوٹا زیادہ تو نہیں لکھ رہا، چلے گا؟ نحوی علماء کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت نہ ہونا چاہیے، بس اس کو وہ لوگ صحیح مان لیتے ہیں. بہرحال ابھی ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، ہم علم صرف کی اسٹڈی کر رہے ہیں. زیادہ تر میں نے ابھی کہا نا، زیادہ تر جو علم نحو میں ہم کر لیتے ہیں وہ اعراب اور بنا کی بات کر لیتے ہیں. بنا مطلب مبنی ہونا، مبنی اور معرب کی باتیں کر لیتے ہیں، اور وہ اسما میں اکثر ہوا کرتی ہے. تو ابھی ہم جو فعل کی اسٹڈی کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہم زیادہ علم صرف کو ہی یوز کر لیتے ہیں. خیر، تو ابھی ہم زیادہ اس ڈیفینیشن پہ فوکس کر لیں گے. ٹھیک. اگر اس کے اکارڈنگ بھی دیکھ لیں کہ کتابوں کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہو گیا. نصرن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی؟ مجھے نا سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ جی سر. چلے اب پھر دوسرا دیکھ لیتے ہیں. پھر اپنا دوسرا دیکھ لیتے ہیں. یہ تو صحیح کی بات ہم نے کر لی. اس کے بعد ہے محموز. اس کے بعد ہے محموز. محموز، محموز تو بہت سمپل ہے، نام سے ہی دکھ رہا ہے. وہ کلمہ جس کا کوئی روٹ ورڈ، جس کا حرف اصلی، جس کا کوئی بھی حرف اصلی، جس کا کوئی بھی حرف اصلی حمزہ ہو، جس کے روٹ ورڈ میں حمزہ پایا جائے. سمپلی. ٹھیک ہے نا؟
मैं यूं कहूं हमजा इन रूट वर्ड, हमजा इन रूट वर्ड। ऐसे को क्या कहेंगे? महमूज। ऐसे कलमों को हम क्या कहेंगे? महमूज। ठीक, ऐसे कलमों को हम कहेंगे महमूज। चलिए तो अच्छा, एग्जाम्पल पहले दे देता हूं, फिर और एक पे बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल, जैसे अकलुन। अकलुन कहते हैं खाने को, खाना, टू ईट, अकलुन। ठीक, अकलुन। तो अभी यहां इसमें हमजा है, तो इसको हम महमूज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? महमूज कहेंगे। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे रासुन, रासुन, रासुन कहते हैं हेड को, तो इसमें हमजा है, इसको भी हम महमूज कहेंगे। ठीक है जी, महमूज कहेंगे। ऐसे अगर आप लोग कहेंगे क़रअ, उसने पढ़ा, क़रअ, उसने पढ़ा, ही रेड, तो इसमें आखिर में हमजा है, इसको हम क्या कहेंगे जी? महमूज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? महमूज। बात तो कर ले आप लोग। चलिए अब हम बात करेंगे सीरत रियाज से। चलिए सीरत अब अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बोलिए कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया ना, जो बेसिक वजन है अपना, उसमें से हम कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं? सीरत, हैं प्रेजेंट या बस लगा क्या रखा है? शायद। वालेकुम सलाम जी। आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ हाँ, रिपीट कर लेंगे हम। मैंने कहा कि जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? चले मैं बोल देता हूँ। एक है फा, आइन और लाम, बोला था। तो ये भी हमने बोला था कि जब भी हम कोई वर्ड देख लेंगे उसके अगर 3 हरूफ होंगे टोटल, तो पहले हरफ को हम फा कलमा बोलेंगे, दूसरे हरफ को आइन कलमा, तीसरे हरफ को कलमा बोलेंगे। और अगर उनमें से कोई एक्स्ट्रा हुआ तो वो भी हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे। जो रूट वर्ड में जो होंगे उनको हम फा, आइन और लाम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देख ले, अगर हमजा फा कलमा पे हुआ, देख ले, अगर हमजा फा कलमा पे हुआ, यानी अगर पहला अल्फाबेट अपने वर्ड का हमजा हुआ, तो इस टाइम हम इस वर्ड को बोलेंगे महमूजुल फा। क्या कहेंगे? महमूजुल फा। ये जरूरत भी नहीं है, लेकिन अब पढ़ा रहा हूं तो बोल भी दूंगा, महमूजुल फा। मैं तो ये कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन कोई हो सकता है कि कोई पूछ ले, क्योंकि लोगों को अक्सर ना डेफिनेशन से ज्यादा मतलब होता है। महमूजुल फा कहेंगे अगर फा कलमा पे हमजा हुआ, और अगर आइन कलमा पे हमजा हुआ तो उस टाइम उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? महमूजुल आइन, महमूजुल आइन। अगर लाम कलमा पे हमजा हुआ इस टाइम हम कहेंगे महमूजुल लाम। क्या कहेंगे जी? महमूजुल लाम। ठीक, तो महमूजुल फा की एग्जांपल पहली है अकलुन। देखिए अकलुन, पहला अल्फाबेट यहाँ हमजा है, फा कलमा हमजा है, तो ये महमूजुल फा हो गया। यहाँ देखिए रासुन, दूसरा अल्फाबेट अपना हमजा है, तो उसको हम महमूजुल आइन कहेंगे, यानी आइन कलमा यहाँ पे हमजा है। और यहाँ लाम कलमा क़रअ में लाम कलमा हमजा है, तो इसको हम महमूजुल लाम कहेंगे। समझ आ गया मदीना? ये समझ आया? Yes, sir. इसमें तो कोई कंफ्यूजन है?
کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے, کوئی کوشچن ہو اس ریلیٹڈ تو پوچھے. چلے ریزیوم کر لیتا ہوں, کسی کو نہیں ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے صحیح کی بات کر لی, محموز کی بات کر لی. ایک مزے کی بات بتا دوں, چلیے مزے کی بات ایک کر لیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں اس کو, صحیح اور محموز. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ, ایک وہ راحت اندوری کا ایک شعر تھا, بھول رہا ہوں ابھی, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, کچھ ایسا ہی تھا. تو دیکھیں ذرا یہ صحیح, یہ لفظ صحیح, کیا یہ صحیح ہے؟ مدینہ, کیا یہ ورڈ کہ جو کلمہ صحیح ہے نا, کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ نو سر. صحیح کہتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت نہ ہو, اور اس کے روٹ ورڈ میں کوئی حمزہ نہ ہو, اور اس میں جو اپنے ورڈ جو ہم نے بنائے اس میں ریپیٹیشن آف الفابیٹس نہ ہو. تو یہاں ریپیٹیشن ہو رہی نا, ہا 2 بار ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر جو ہوتا ہے وہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں, اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. اب محموز ذرا دیکھ لیں, محموز کہتے کس کو؟ محموز کہتے کس کو؟ اس کے روٹ ورڈ میں حمزہ ہو. اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم زال, ہا میم اور زال. کیا یہ محموز ہے؟ کیا محموز ہے؟ نو سر. یہ محموز نہیں ہے, یہ بھی محموز نہیں ہے. یہ چیزیں کتابوں پہ نہیں لکھی ہوتی, یہ ایسی مزے کے لیے بول رہا ہوں. یہ بھی محموز نہیں ہے, محموز نہیں ہے. تو صحیح نہیں ہے, اور محموز نہیں ہے. ٹھیک, چلیے 4 منٹ بچ رہے, ہم 4 منٹ میں اور ایک کلاس پڑھ لیتے ہیں. تیسرا ہم نے کہا تھا مضاعف. ٹھیک, مضاعف کہتے ہیں ایک ایسے کلمہ کو, وہ کلمہ جس میں ریپیٹیشن آف الفابیٹس ہو. ریپیٹیشن آف الفابیٹس ہو, ایسے کو ہم مضاف کہیں گے, مضاعف. یہ وہ والا مضاف الیہ والا نہیں ہے, یہ مضاعف ہے. ٹھیک, جس میں ریپیٹیشن آف الفابیٹس ہو, ایسے کلمہ کو ہم مضاعف کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں گے, مدن یعنی اٹس اکویلنٹ ٹو مددن. اس میں ہے نا تشدید ہے, تو دال 2 بار ہے, پہلے تھا یہ مددن, پھر ایزی پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو مدن کر دیا. تو یہاں بھی آپ تشدید دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب اس میں ریپیٹیشن آف دال ہوا ہے. تو ریپیٹیشن جس میں ہوگی, اس میں الفابیٹس کی ریپیٹیشن ہوگی, اس کو ہم مضاعف کہیں گے. ٹھیک, اور اگر آپ نے مضاعف ثلاثی ہو تو اس کو مضاعف ثلاثی کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, مضاعف ثلاثی بھی ہو سکتا ہے. ایسے پھر مضاعف رباعی, مضاعف خماسی. خیر, مضاعف رباعی نہیں, اگر وہ رباعی ہو تو مضاعف رباعی کہلائے گا, ثلاثی ہو تو مضاعف ثلاثی کہلائے گا. اس کی اگر میں اگزامپل دوں, فرّ یا فرن. فرن کہتے ہیں بھاگنے کو, فرار ہونے کو, ٹھیک ہے نا, بھاگنا. فرن بھاگنا, فرن فرار ہونا, بھاگ جانا. اس میں را کی ریپیٹیشن ہے نا, را پہ تشدید ہے, تو یہ اس میں ریپیٹیشن ہوئی ہے. تو اس فرن کو بھی ہم کیا کہیں گے, کس کلاس میں آتا ہے؟ مضاعف والے کلاس میں آتا ہے. ایسے ہی ایک ورڈ ہے غرغرتن. غرغرتن, غرغرہ کرنا, غاغلز کرنا. جب کسی کو زکام وغیرہ ہوتا ہے تو غرغرہ کرتا ہے نا, اس کو ہم غرغرتن کہتے ہیں, غرغرہ کرنا.
ٹھیک، ایسے زلزلتن، زلزلہ تو بھونچال، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں ریپیٹیشن آف ورڈز، ریپیٹیشن آف الفابیٹس ہے، سوری ناٹ ورڈز، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں ریپیٹیشن آف الفابیٹس ہوا ہے، تو ایسے ورڈ کو ہم مضاعف کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ مضاعف کہیں گے. تو ہم نے ابھی 3 پڑھ لیے، ہم نے 3 پڑھ لیے، ایک صحیح پڑھ لیا، ایک محموز پڑھ لیا اور مضاعف پڑھ لیا. ان تینوں میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. مدینہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر. سب کو سمجھ آیا؟ سورہ محی الدین بہت دنوں کے بعد آئی ہے، آپ کا سواگت ہے. آپ کو سمجھ آیا؟